جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو زندگی کے آخری ایام میں ایسی کون سی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ ان کے زندگی کے آخری ایام انتہائی تکلیف دہ اور ایک ایک پل موت سے کم نہ تھا؟ وہ ایسی کون سی لا علاج بیماری تھی کہ جس نے ان کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں چھوڑا جس کو اس نے افیکٹ نہ کیا ہو، اور اس کا علاج پاکستان میں موجود نہیں تھا؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور پیڈانو فیکٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ان کی بیماری کے بارے میں جاننے سے پہلے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی زندگی پر ایک نظر۔ آپ 1998 سے لے کر 2007 تک چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز رہے۔ آپ پاکستان کے 13ویں چیف آف آرمی سٹاف تھے، جبکہ 10ویں صدر پاکستان تھے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے 79 سال کی عمر پائی۔ آپ پاکستان کے واحد کمانڈو آرمی چیف تھے۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو انڈیا کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ پاکستان ہجرت کر کے آ گئے۔ اس کے بعد 1949 سے 1956 تک وہ اپنے والد کے ساتھ ترکی میں رہے۔ 1961 میں 29 لانگ کورس میں بطور کمیشنڈ افسر آرمی کو جوائن کیا اور 1964 میں پی ایم اے سے گریجویٹ ہوئے۔ 1968 میں صیبہ مشرف سے آپ کی شادی طے پائی۔ آپ کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عائلہ اور بلال ہیں۔ 1971 کی وار میں آپ نے ایس جی کمانڈو کے کمپنی کمانڈر کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ 7 اکتوبر 1998 کو آپ کو پاکستان آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف منتخب کیا گیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو آپ نے ملک میں مارشل لاء لگا دیا اور اس کے 2 سال بعد یعنی 20 جون 2001 کو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آپ بطور آرمی چیف ہوتے ہوئے پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ 30 اپریل 2002 کو آپ نے پورے ملک میں ایک ریفرینڈم کرایا، جس ریفرینڈم میں آپ بھاری اکثریت سے جیت کر دوبارہ پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ اگست 2002 میں آپ نے 29ویں ترمیم پاس کرائی۔ اس ترمیم کے تحت آپ نے اپنے آپ کو یہ اختیارات دیے کہ آپ کسی بھی وقت پارلیمنٹ کو توڑ کر پرائم منسٹر کو کرسی سے ہٹا سکتے ہیں۔ 14 دسمبر 2003 اور 23 دسمبر 2003 کو آپ پر 2 مختلف قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن آپ خوش قسمتی سے دونوں حملوں میں محفوظ رہے۔ 1 جنوری 2004 کو آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس یعنی اعتماد کا ووٹ لے کر اپنے آپ کو 2007 تک صدر مقرر کر لیا۔ 3 نومبر 2007 اپنی حکومت ختم ہونے سے چند روز قبل آپ نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اس کے بعد آپ نے ججوں اور وکیلوں کو معزول کر کے 2008 کے ہونے والے انتخابات کو بھی ملتوی کر دیا۔ اس ایمرجنسی کے نتیجے میں ملک میں کافی افراتفری اور گرفتاریاں ہوئیں۔ 28 نومبر 2007 کو آپ آرمی چیف کے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور اس کے اگلے ہی دن یعنی 29 نومبر 2007 کو آپ نے تیسری دفعہ صدارت کا حلف اٹھایا۔ تیسری دفعہ پاکستان کے صدر منتخب ہونے کے بعد 15 دسمبر 2007 کو آپ نے ملک سے ایمرجنسی اٹھا لی اور اس کے 8 ماہ بعد ہی یعنی 18 اگست 2008 کو آپ صدارت کے عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے۔ 1 اکتوبر 2010 کو آپ نے اپنی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ کو لانچ کیا، لیکن اس کے بعد جلد ہی آپ وطن چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ پھر 2013 کے انتخابات سے قبل آپ 24 مارچ 2013 کو وطن واپس آئے اور الیکشن میں کھڑے ہو کر سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں آپ کے لیے حالات سازگار نہ تھے۔ آپ کو مختلف کیسز کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا 18 مارچ 2016 کو آپ واپس دبئی چلے گئے۔ 17 دسمبر 2019 کو آپ کو سنگین غداری کی کیس میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی، جو کہ جلد ہی 13 جنوری 2020 کو کالعدم قرار دے دی گئی۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو ان کی خدمات کے اطراف میں نشان امتیاز، ہلال امتیاز اور تمغہ بصالت سے نوازا گیا، لیکن 2016 میں دبئی شفٹ ہونے کے بعد آپ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو گئے۔ اس بیماری کا نام ایمیلوئڈوسس ہے۔ اس کی نارمل سمپٹمز میں تو ویٹ لاس، ٹانگوں کا سوج جانا یا سانس کی تنگی ہے، لیکن یہ جسم کا ایسا کوئی بھی اعضاء نہیں چھوڑتی جس پہ یہ افیکٹ نہ کرے یا اس کو اندر سے ختم نہ کر دے۔ اس کے بڑے نقصانات میں سے سب سے پہلے اسکن کا کلر ٹوٹلی چینج ہو جانا، یعنی جس طرح برس کی بیماری میں۔ اس کے بعد یہ گردوں پہ انتہائی برا اثر ڈال کے اس کے فلٹر سسٹم کو متاثر کرتی ہے اور اینڈ میں گردے فیلئر تک جا پہنچتے ہیں۔ نمبر 3، یہ بیماری مریض کے دل پر بھی انتہائی برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس سے مریض ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے، جو کہ بیماری سنگین ہونے کے بعد ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر کا بھی باعث بنتا ہے۔ انسانی جسم کے نروس سسٹم کو ٹوٹلی مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ بیماری انسان کے ڈائجسٹو سسٹم پر بھی انتہائی برے اثرات ڈالتی ہے،
جس سے انسان کو بھوک نہ لگنا یا اگر کوئی چیز کھا لے تو وہ ہضم نہ ہونا، سینے کی جلن اور معدے میں ہر وقت کی تکلیف رہنا شامل ہے۔ جوائنٹ پین یعنی پورے جسم میں جوڑوں کا درد لاحق ہو جاتا ہے اور انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو کر بستر کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد آنکھوں کے گرد عجیب اور سرخ نما گہرے ہلکے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری انسان کے اورل کیوٹی پر بھی افیکٹ کرتی ہے، جس سے انسان کو بولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے یا انسان بولنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی وجہ سے انسان کی زبان عجیب سے دانے رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زبان پر کسی قسم کا ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا۔ غرض اس بیماری سے انسان کی زندگی کا ایک ایک پل انتہائی کرب اور تکلیف میں گزرتا ہے۔